خالق کائنات اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کائنات دنیا و فیہا میں مختلف چیزیں بنا حیران کن چیزیں بنا دیا۔ قرآن میں اسی کی طرح اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا السَّمَاءُ كَيْفَ رُفِعَتْ، اس آسمان کو کتنی خوبصورت چھت ہے، نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی سہارا ہے، یہ تمہارے سروں کے اوپر اتنا خوبصورت چھت ہے، اس کو ذرا دیکھیں، اس سے سبق حاصل کریں۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اس زمین کو دیکھو کتنی خوبصورت اور آرام دہ فرش بنایا گیا ہے۔ مٹی سے آرام دہ فرش کائنات میں کوئی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے زمین پر نصب کیا اور زمین تھر تھرانے سے زمین کامنے سے بچانے کے لیے یہ سارے اللہ تعالیٰ نے خلق کیا۔ اس کائنات میں مختلف چیزیں، اس کے علاوہ بھی پہاڑ کے علاوہ زمین کے علاوہ اور کائنات میں ایسی چیزیں بنا دیا، حیران کن چیزیں بنا دیا۔ اس کے بعد کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو شاباش، لیکن انسان کے فطرت کے بعد ہمارا مرتبہ احسن پاک اور منزہ ہے وہ ذات جس نے انسان جیسے مخلوق بنایا، یعنی یوں کہوں شاباش ہے اس ذات پر جس نے انسان جیسے مخلوق بنایا۔ عجیب سے آج دنیا ترقی کرنے کے باوجود، یہ ٹیکنالوجی ترقی کرنے کے باوجود انسان ابھی بھی ناشناختہ چیز ہے۔ انسان کے اندر ایسی چیزیں پروردگار عالم نے خلق کیے ہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا، ابھی تک کشف نہیں ہوا کہ یہ انسان اشرف مخلوقات کس لیے ہے۔ آیا وہ زیادہ عمر کرنے کی وجہ سے یا زیادہ بول اٹھانے کی وجہ سے کس چیز کے لیے اشرف مخلوقات ہے؟ اگر زیادہ بول اٹھانے میں افضل ہے تو جانور آپ سے زیادہ بول اٹھاتے ہیں۔ زندگی زیادہ کرنے کی وجہ سے اگر افضل ہے تو ایسے مخلوقات اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، 1000 سال تک وہ زندہ رہتی ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ نے خلق فرمائی۔ انسان کیا کہتے ہیں بڑی آوازی بہتر از دوا از تمہیں از نبوی ثواب۔ یہ جانور اور انسان کو فرق کیا ہے؟ انسان بولتا ہے، باقی جانور بولتا نہیں۔ یہ بولنے والی جو بات اگر صحیح نہ بولے تو جانور سے بدتر ہے۔ انسان کو عقل دیا، شعور دیا، باقی جانور کو اللہ تعالیٰ نے عقل شعور نہیں دیا۔ تو اگر آپ عقل کے پیروی کرے تو فرشتوں سے بھی افضل ہو جائے گی، اگر خواہشات کے پیروی کرے جانور سے بدتر ہوگا۔ منہم اضل سبیلا، جانور سب سے پسترین جانور گدھا ہے، اس سے بھی یہ پست ہوگا۔ غر عیسیٰ پہ میں کرمت وقتی برگردت خرس، جناب عیسیٰ جیسے سوار ہو کے وہ بھی مکہ جیسے سرزمین پہ سفر کیا، ایک بار نہیں کئی بار، لیکن واپس آنے کے بعد کوئی گدھا رہ گیا، کوئی فرق نہیں ہوا۔ یہ انسان نہیں، انسان فرق ہے۔ دعائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات۔ پہلے ان پڑھ تھا، ابھی پڑھا لکھا بدلنا دنیا میں ہوتا۔ کبھی آپ نے سفر کر کے کائنات کی مختلف چیزیں دیکھی، مختلف لوگوں کو دیکھا تو بدلنا چاہیے۔ اگر نہیں بدل دیا تو جناب عیسیٰ کے جو گدھے جیسے ہیں، خر عیسیٰ وقت برگردت خرس، جناب عیسیٰ جیسے سوار ہو گئے، ایک بار نہیں کئی بار مکے چلے گئے، واپس آنے کے بعد کوئی گدھا ہی رہا۔ آئے کراچی سے کسی نے کہا مدینہ منورہ، ہر سال حج میں جاتے ہیں تو مدینہ منورہ خبردار سب پوچھتے ہیں ابا آپ کتنی بار حج کیے؟ ماشاء اللہ کمال ہے، آپ ہر سال آتے ہیں حج میں۔ تو بہت عجیب سے ایک جملہ انہوں نے کہا
کہا یہ بلب جو ہے نا جب فیوز نہ ہو تو ایک دفعہ بجلی کے ساتھ لگا دے گا تو یہ روشن ہو جائے گا، اگر فیوز ہے تو 1000 مرتبہ لگا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کے دل کی یہ بلب جو ہے نا اگر فیوز ہے تو 1000 مرتبہ مجلس میں بیٹھے وہ روشن نہیں ہوگا، اگر فیوز نہیں ہے آپ کے بلب دل کے بلب روشن ہے تو یوں ہی معصومین علیہ السلام کے فرامین آپ کے کانوں سے ٹکر جائے تو روشن ہو جائے، دل منور ہو جائے، دنیا کی پریشانی دور ہو جائے۔ لیکن ہمارے دل مردہ ہے، اس لیے دل کے وہ جو لاڈو جو ہے نا وہ فیوز ہو چکے، آپ جتنے کرنٹ دے دے گا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آیت اللہ مجتہدی ایک بہت بڑا مجتہد ہے، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، بہت سارے اقدامات مجتہدین میں سے آج امام رضا علیہ السلام کے حرم پاک صحن میں اس کے قبر ہے، ابھی بھی اتنی لوگ بیٹھتے ہیں اپنے مرادیں لے کے جاتے ہیں، یعنی کئی سال 100 سال پہلے فوت ہو گئے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی اس کے قبر سے مرادیں لوگ لیتے ہیں۔ تو آقا حسن علی نقطگی سے پوچھا، آیت اللہ سے پوچھا، ماشاء اللہ آپ کی زندگی میں نورانیت تھی، یہ نورانیت کہاں سے آئی؟ تو آقا نے کہا میں جو بھی نورانیت ہے نا اس کو بجانا نہیں، مجلس نورانیت ہے، عزاداری نورانیت ہے، نماز نورانیت ہے، حج نورانیت ہے، کار خیر نورانیت ہے، ایک نور آپ کے دل میں آ جائے گی، اس کو بجانا نہیں۔ اور یہ رات ماتم کر کے فجر کی نماز نہیں پڑھا، یہ نور بجھ گئے، کار خیر کیا، اچھے کام کیا، صدقات خیرات کیا، لیکن احسان جتایا تو یہ نور بجھ گئے۔ حج کیا جھوٹ بولنے سے، حج کی نورانیت بجھ گئے۔ تو آیت اللہ حسن علی نقطگی کہتے ہیں میں نے کبھی بھی یہ نورانیت، نماز نور ہے، روزہ نور ہے، حج نور ہے، کار خیر نور ہے، نماز شب نور ہے، عزاداری نور ہے، یہ نور کو بجانا نہیں پڑتا، نور کو بجانا نہیں پڑتا۔ آپ مجلس کو دیکھتے ہیں نا، نورانیت ہے، آپ کے دل اگر فیوز بھی ہو، دل کے لاڈو اگر فیوز بھی ہو، اس کو آپ نے چارجنگ کر کے اس کو روشن رکھنا ہے، اس کو بجانا نہیں۔ ایسا کام نہ کرے کہ آپ کے عزاداری کے نورانیت بجھ جائے۔ تو آئے مجتہدی فرماتے ہیں دیکھو ہماری مشکل ہے، اگر یہ ثواب اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے تو ڈھیر بڑھ جائے گی ثواب، مجلس کے کتنے ثواب ہیں، نماز جماعت کے کتنے ثواب ہیں، شب قدر کے کتنے ثواب ہیں، لیکن ہمارے پاس کم کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے جو ٹھیلا ہم ثواب ڈالتے ہیں اس کے نیچے سوراخ ہے، وہ سارے نکل جاتے ہیں، ایسا کما کے جیب میں ڈالتے ہیں، جیب میں سوراخ ہے تو کیا ہوگا؟ نہیں رہے گا۔ اسی طرح ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایسے ایک عمل کرتے ہیں تو آپ کے عمل کو ثواب وہ بہتر ہے۔